الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ جزاک اللہ جے کو اللہ عالم بنائے گا انشاءاللہ. میرے گھر کی گاڑی آگے ہے تو میں جلدی بھاگتے ہوئے آیا, یہاں دیکھا تو تیسری ہوئی. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور بھیجے ان کے بعد مسلسل رسول. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے دیے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے ہوئے معجزات. وأیدناہ بروح القدس, اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روح القدس کی تائید بخشی. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم, تو کیا جب جب تمہارے پاس رسول آئے ان چیزوں کو لے کر جن کو تمہارا نفس پسند نہیں کرتا تھا, استکبرتم, تو تم نے تکبر اختیار کیا. ففریقا کذبتم, پس ایک فریق نے ان میں کے تکذیب کی, جھٹلایا. وفریقا تقتلون, اور ایک فریق نے نبیوں کو قتل کر دیا. نعوذ باللہ. وقالوا, اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, قلوبنا غلف, ہمارے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں. بل, نہیں بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم, اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے ان کے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون, تو وہ بہت تھوڑا سا. مفتی سعید صاحب نے اس کا ترجمہ بڑا اچھا کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ. وہ نہ کے برابر ایمان لاتے ہیں, حالانکہ فقلیلا ما یؤمنون کا پرانے محاورے میں ترجمہ ہے انہوں نے ایمان لایا بہت تھوڑا, یا وہ بہت تھوڑا تھوڑا ایمان لاتے ہیں. حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے, انہوں نے ترجمہ فرمایا کہ وہ نہ کے برابر ایمان لاتے ہیں. دیکھیے اوپر کی جو آیت تھی, میں نے اس کو گزشتہ ہفتے ترجمہ کیا, اس سے پہلے ہفتے بھی ترجمہ کیا, اور ترجمے میں 2-3 منٹ نکل جاتے ہیں, اس لیے اس کو ترجمہ میں نے نہیں کیا. رکوع کے بعد سے جو نیا رکوع شروع ہو رہا ہے, اس 2 آیتوں کا میں نے ترجمہ بھی کر دیا. ہماری بات گزشتہ ہفتے یہاں آ کر ٹھہری تھی, اور بورڈ پر ہم نے بات سمجھانا شروع کی اور وقت نکل گیا.
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے مدینہ منورہ میں 3 مین قبیلے تھے. ان 3 قبیلوں سے اور بھی الگ الگ قبیلے پھوٹتے تھے، لیکن یہ 3 قبیلے مین تھے. جیسے اپنے یہاں سانتا کروز میں، گرین پارک میں، اور ادھر مثال کے طور پر 2 برادریاں رہتی ہیں، بہار والوں کی اور راجستھان والوں کی. راجستھانیوں میں کئی قبیلے ہیں، کئی ضلعوں کے لوگ ہیں، کوئی فتح پور کا ہے، کوئی جے پور کا ہے، اور کوئی سکر کا ہے وغیرہ وغیرہ. بہار والوں میں کئی ضلعوں کے لوگ ہیں، سپول کے ہیں، پٹنہ کے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسی یہودیوں کے مدینہ منورہ میں 3 قبیلے مین تھے: بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ 3 مین قبیلے تھے. اب ان قبیلوں میں اور بھی الگ الگ چشمے پھوٹتے تھے، لیکن یہ 3 قبیلے سردار کی حیثیت رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور ادھر مشرکین کے 3 قبیلے تھے، مشرکین کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. بھی بات سمجھ میں؟ اب یہ جو آیت ہمارے درس میں پچھلے ہفتے سے چل رہی ہے اور بات ادھوری رہ کر ختم ہو گئی تھی، اوس اور خزرج یہ جو 2 مشرکین کے قبیلے تھے، ان 2 قبیلوں کو اللہ نے مدینے میں میجورٹی عطا کی تھی. اکثریت میں یہ تھی. اور یہودیوں کے جو 2 قبیلے تھے، یہ یہودیوں کے جو 3 قبیلے تھے، یہ 3 قبیلے 3 ہونے کے باوجود بھی مائنورٹی میں تھے، اور مشرکین کے 2 ہونے کے باوجود میجورٹی میں تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ مشرکین کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ اصل عرب اور مدینہ منورہ کے تھے. ان میں سے کچھ لوگ یمن سے آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ننیال ہے، میں نے رمضان میں جب وہ ہمارا سیرت النبی کا عنوان چلا تھا، وہاں بتایا بھی تھا کہ مدینہ منورہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ننیال تھی، یہ لوگ یمن کے تھے. اور یہ لوگ صدیوں پہلے، بلکہ اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں، یعنی جب مکہ آباد ہوا اسی وقت یہ لوگ مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے. اور یہودی جو 3 قبیلے تھے، ان کی قلت اور ان کی مائنورٹی اس وجہ سے تھی کہ یہ ملک شام سے بھگائے گئے تھے، اور تھوڑے بہت مٹھی بھر 20-25 کی تعداد میں مدینہ منورہ میں آ گئے تھے. اچھا، آئے بھی کیوں تھے وہ بھی آپ کو بتا دوں. آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ان کے پچھلے نبیوں نے اور ان نبیوں کے مصاحبین نے، خاص طور سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریین نے یہ خبر دے دی تھی کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اب نبوت آئے گی مکے کی کھجوروں والی سرزمین میں. چنانچہ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے پورا عرب چاپلا، تلاش کیا. ہمارے یہاں اس کو چاپل نہ کہتے، خوب ریسرچ کی تو انہوں نے دیکھا کہ پورے عرب میں سب سے زیادہ زرخیز اور کھجوروں والی سرزمین مدینہ منورہ کی ہے. تو یہ 20-25 لوگ مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہودی بڑے شاطر ہیں. دیکھو، شیطان ہمارا جذباتی دشمن ہے اور یہودی ہمارے شاطر دشمن ہیں. کتنی دفعہ شیطان چال چلتا ہے، لیکن انتہائی جذبات میں ہونے کی وجہ سے اس کی چال ناکام ہو جاتی ہے. لیکن یہودی چال چلنے کے ساتھ اور سازش کھیلنے کے ساتھ ساتھ انتہائی درجے کے شاطر بھی ہیں. آپ کو میں کبھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ چیز بتاؤں گا کہ ایک فیصلہ یہ یہودی جب کرتے ہیں نا تو 100 سال اس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے لگاتے ہیں. ہمارے میاں بھائی کی طرح نہیں ہے. آج دکان لے کر بیٹھا تو وہ سوچتا ہے آج ہی 1 لاکھ روپے کا غلہ ہونا چاہیے ورنہ میں بند کر دوں گا. ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیے، یہودی آج پوری دنیا میں ہر برانڈ میں حصے دار ہیں. یہ جتنے آپ استعمال کرتے ہو، چاہے گھڑی ہو، چاہے موبائل ہو، آئی فون ہو، اور یہ جتنے بڑے بڑے برانڈ ہیں، کوئی برانڈ، یہاں تک کہ کوکو کولا ہم پیتے ہیں، یہ کوکو کولا میں 1 بوتل بکتی ہے تو اس میں $1.5 کے برابر
یا اس سے کچھ کم زیادہ، اس میں حصہ اور شیئر یہودیوں کا ہے، کوئی بڑا برانڈ اس سے بچا نہیں ہے۔ اور یہ جو ان کو نفع مل رہا ہے، اور آج پوری دنیا کی معیشت پر، اکانومی پر یہ جو لوگ چھا گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، یہ ایک دن میں نہیں ہوا۔ یہ میں نے بتایا بھی تھا ایک دفعہ، یہ تقریباً 3-4 صدی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ خیر، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ میں بورڈ پر سمجھا دیتا ہوں، ایسا سمجھاؤں گا نا بہت ٹائم جائے گا۔ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ بورڈ کے سلسلے میں، اور خاص طور سے اوپر جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، وہ بورڈ کے سلسلے میں بڑے تعامل فرماتے ہیں، لیکن اگر میں بورڈ کا استعمال نہ کروں اس میں ہمارا اتنا ٹائم جائے گا کہ 10 منٹ کی بات کو میں سمجھتا ہوں کم سے کم 35 منٹ نکل جائیں گے، اور یہاں کرسی پر بیٹھے بیٹھے بات سے بات نکلتی ہے تو اور زیادہ ٹائم نکل جائے گا۔ میں بورڈ پر 2 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں کہ کیسا کیا ہوا، پھر اس کے بعد اس کی حکمتیں سمجھا دیں گے، اور ہمارے سامنے قرآن نے یہ کیوں بیان کیا، بھئی ہم کو اس سے کیا ملنے والا ہے، وہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ پورا گیم ہے 14 صدی کا، بہت آسان حساب ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھو، مدینہ منورہ میں مشرکین کے 2 قبیلے، اوس اور خزرج، یہ میں نے یہ پین سے لکھا ہوں۔ بنو قریظہ ان کے ساتھ مل گئے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع خزرج کے ساتھ مل گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اہم بات، اللہ نے یہودیوں کے 3 قبیلوں سے، بلکہ پوری بنی اسرائیل سے 3 وعدے لیے تھے۔ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے مطلب لڑو گے نہیں، جنگ نہیں کرو گے، ایک بات۔ دوسرا وعدہ اللہ نے ان سے یہ لیا ہوا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قید نہیں کرو گے، اور اگر کسی کو دشمن قید کر لے تو اس کو فدیہ دے کر، پیسہ دے کر چھڑا لو گے۔ اور تیسرا وعدہ ان سے اللہ نے یہ دیا تھا کہ تم میں کا کوئی یہودی کسی یہودی بھائی کو اس کے گھر سے نہیں نکالے گا، جلا وطن جس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں۔ یہ 3 وعدے اللہ نے بنی اسرائیل سے لیے ہوئے تھے۔ یہاں اللہ نے قرآن میں جس چیز کا خاص طور سے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عجیب دوغلی پالیسی تھی۔ یہ یہودی 2 وعدوں پر کچھ عمل نہیں کرتے اور تیسرے وعدے پر بہت سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے، حالانکہ تیسرا وعدہ مستحب کے درجے کا تھا۔ اس کی میں آپ کو ہماری مثال دوں کہ ہم لوگ یہ کہاں کر رہے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ بولو، 5 ٹائم نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ ہمارے یہاں 4 مسلک چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل، یہ 4 مسلک ہیں، ٹھیک ہے۔ چاروں مسلک کے چاروں امام کہتے ہیں کہ نماز میں رفع یدین کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ رفع یدین سمجھتے ہو؟ چلو رفع یدین، وہ یہاں ہاتھ باندھنا، یہاں ہاتھ باندھنا اور یہاں ہاتھ باندھنا،
اور امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ مستحب ہے زیادہ سے زیادہ. امام ابو حنیفہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. اگر کوئی آدمی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اس کی بھی نماز ہو جائے گی, کوئی آدمی ناف پر ہاتھ باندھتا ہے اس کی بھی نماز ہو جائے گی, اور کوئی آدمی ناف کے نیچے, جیسا کہ ہم لوگ حنفی لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں, اس کی بھی نماز ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, اور زیادہ شدت کے ساتھ اگر کھینچ لیے تو سنت ہے, فرض نہیں ہے. ہماری یہاں آج پوری میڈیا, سوشل میڈیا, یہ ممبر رسول کائے کے لیے استعمال ہو رہا ہے معلوم, نماز کی فرضیت کو سمجھانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے, یہ بات سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے کہ نماز میں نیت کہاں باندھنا ہے. پورے دیوبندی مولوی, حنفی مولوی خاص طور سے, میں بھی حنفی ہوں لیکن متعصب حنفی نہیں ہوں, سخت دل کا نہیں ہوں. اللہ کا فضل ہے, میرے اساتذہ نے میری ایسی تربیت فرمائی, اور آپ کو بھی یہ سبق دیتا ہوں, ورنہ آگے انجام بتا رہا ہوں کہ کیا انجام ہونے والا ہے. اور یہ جو انجام قرآن نے بیان کیا ہے نا, یہ مقدر ہے. مقدر ہونے کا مطلب یہ فیصلہ کن ہے. جو قوم ایسا کرتی ہے اللہ اس کو ذلیل کرتے ہی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو, حضرت عیسیٰ کی امت ہو, یا حضرت موسیٰ کی امت ہو, یا حضرت ابراہیم کی امت ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نیچر کا اصول ہے اور یہ قرآن کا ضابطہ ہے, اللہ کا مقدر ہے کہ جو قوم ایسا کرے گی فرض کو چھوڑ کر مستحب اور مسنون اعمال میں الجھ جائے گی. بحث و مناظرے, مباحثے, مجادلے, گالم گلوچ, بدتمیزی, ایک رائے ہو سکتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنا پیارا جملہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نے فرمایا. دیکھیے, ایک دفعہ امام ابو حنیفہ سے ایک آدمی نے پوچھا, حضرت امام احمد ابن حنبل یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, وہ اہل حدیث دوست ہمارے یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, اور امام شافعی یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, اور تم یہاں ہاتھ باندھتے ہو, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, شافعی یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہاں اس لیے باندھنے کو کہتا ہوں کہ اصل میں اس امت کا مجسٹریٹ ہے حضرت علی ابن ابی طالب صبح رضی اللہ عنہ. اور ہم نے جب اس معاملے میں ریسرچ کرنا شروع کی تو صحابہ کی الگ الگ رائے تھی, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ الگ عمل تھا. کبھی اللہ کے نبی نے یہاں ہاتھ باندھا, کبھی یہاں ہاتھ باندھا, کبھی یہاں ہاتھ باندھا. تو ہم نے ساری احادیث حضرت علی ابن ابی طالب کے سامنے پیش کی رضی اللہ عنہ. حضرت علی چونکہ اس امت کے مجسٹریٹ ہیں, سپریم ہیں, جج ہیں, تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہاں ہاتھ باندھو. میں جج کے قول پر عمل کرتا ہوں, اور جو بقیہ ائمہ, بقیہ محدثین ہیں وہ جج کے قول کے بجائے خود فیصلہ لیتے ہیں, تو مجھے اس سے کیا تکلیف ہے, وہ بھی شریعت پر عمل کر رہے ہیں. اب آپ جا کے دیکھ لو, ہمارے یہاں متعصب قسم کے جو مولوی ہیں نا, انہوں نے ممبروں کو اس چیز کے لیے میدان جنگ بنایا ہوا ہے. نہیں جی, یہی ہاتھ باندھیں گے تو ہی نماز ہوگی. میں نے تو دہلی میں یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک حضرت, ایک شیخ فضیلت الشیخ چالو بیان میں فرما رہے ہیں جو رفع یدین نہیں کرے گا, جو سینے پر ہاتھ نہیں باندھے گا, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور انٹرنیٹ پر ایک ہے وہ یو پی کے ماشاءاللہ بڑے سخت ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نماز میں رفع یدین نہیں کرتا وہ شیطان کا بھائی ہے. حالانکہ یہ چیزیں مستحب ہیں, ہم نے اس کا انکار کرتے ہیں, نہ ہم اس کی تحریر کرتے ہیں. وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. خود ہمارے امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دونوں چیزیں ثابت ہے. میرے نزدیک, میری ریسرچ کے حساب سے, میرے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے مستحب ہے. بھئی بات سمجھ میں آ گئی. ایسے ہی بنی اسرائیل پر اللہ نے 3 چیزیں وعدے کے طور پر فرض کی تھی. ایک, آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. دوسرا, اپنے بھائیوں کو گھر سے نہیں نکالو گے. اور تیسرا, بولو بولو, اگر کوئی قیدی ہو جائے تو اس کو چھڑا دو گے. بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں مشرکین سے اتحاد کر لیا. اتحاد کو کیا بولتے ہیں؟ الائنس کر لیا. بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ الائنس کیا, اور خزرج کے ساتھ بنو نذیر اور بنو قینقاع نے الائنس کیا. اب دیکھو کیا ہوتا تھا, یہ دونوں جب آپس میں لڑتے, میں نے گزشتہ ہفتے بھی ایک اشارہ کیا تھا, پھر آگے بات بڑھ گئی تھی. یہ دونوں جب آپس میں لڑتے نا تو یہ بھی ان کے ساتھ لڑتے ہی لڑتے تھے.
اور اس میں کیا ہوتا تھا، کبھی ان کے بندے یہ گرفتار کر کے لے جاتے، کبھی ان کے بندے یہ گرفتار کر کے لے جاتے. تو جنگ کے دوران جو قتل و غارت گیری ہوتی، ان کم وقتوں کو کوئی شرم نہیں آتی. ہاں جنگ ہونے کے بعد جو گرفتاریاں ہوتی، ان گرفتاریوں کو یہ لوگ بڑے دبان سے، بڑے دھمال سے، بڑے شور کے ساتھ میں چھڑایا کرتے تھے، لاکھوں روپیہ دے کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ یہود مدینہ کے پاس گئے کہ بھئی آپ لوگ جب اتنا پیسہ دے کر چھڑاتے ہو تو لڑتے کائے کو؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی نا. انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ ہماری اندر کی پالیسی ہے، ہم اس کو نہیں بتائیں گے. اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، میں قرآن آپ کو بتاتا ہوں. آئیے اب ہمارے اوپر کیا حال ہے. اس وقت امت مسلمہ دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک ہے اہل سنت والجماعت کا گروہ جو ہم لوگ ہیں. اہل سنت والجماعت میں دیوبندی بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، اور جماعت اسلامی بھی آتے ہیں، سب اہل سنت والجماعت. اور دوسرا گروہ ہے اہل تشیع کا، جس کو ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں، روافض کہتے ہیں، شیعہ دوسرا گروہ. ہمارے یہ دو گروہ بھی آپس میں بٹے ہوئے ہیں 1924 سے. ہم اہل سنت والجماعت اگرچہ یہ بات بولتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، لیکن ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے عرب ممالک، یہ سارے کے سارے امریکہ کی چھتری تلے، کھلی ہوئی بات ہے، آپ کو سب نظر آ رہا ہے، اخبار میں ہر دن سب کچھ چھپ رہا ہے، ہو گیا. اور ایران اہل تشیع یہ اسرائیل کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اور روس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. آپ کو یہ بات اچھے سے پتا ہے کہ روس اور امریکہ ہمیشہ، بولو یار، اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں نا، تو اس میں یہ دونوں بیچ میں پس رہے ہیں. کتنے پس رہے ہیں معلوم ہے؟ اس ایک صدی میں 20 کروڑ مسلمان ختم ہو گئے. کتنے؟ اور آپ اندازہ لگائیے، ہمارے ہاتھ سے مسجد اقصی چلی گئی. مسجد اقصی چلی گئی جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں سے ہمارے نبی کو معراج پر لے جایا گیا. اس چکر میں ہمارے ہاتھ سے یہ سب نکل گیا. اچھا، آج ہمارے پاس رونا کس بات کا ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے جی، وہ نہیں ہے جی، سب غلط باتیں. اللہ نے قدرتی اعتبار سے آج بھی مسلمانوں کو جتنا نوازا ہے، دوسری قومیں اس کا تصور نہیں کر سکتی. پیٹرول، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، بڑے بڑے سمندر مسلمانوں کے قبضے میں، برائے نام قبضے میں. ان کو چلانے والے، ان کو لیڈ کرنے والے تو یا تو امریکہ ہے یا روس ہے. 2011 کے بعد سے آپ دیکھو پورا کا پورا ملک شام اجڑ گیا. صرف 30 لاکھ بچے بھوک کی وجہ سے مرے، بمباری میں اور گولیوں سے نہیں. اور 2-4 سال پہلے ایک وہ عربی اخبار میں بڑی خوفناک رپورٹ آئی تھی کہ ایک اسرائیل کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ان بچوں کو بھوک سے مارو، ایک گولی $1 کی ہوتی ہے. مسلمان اتنا قیمتی نہیں کہ اس پر $1 خرچہ کیا جائے. اور ہم کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اہل سنت والجماعت امریکہ کے ساتھ، اور اہل تشیع اسرائیل اور روس کے ساتھ ہے. یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، اور یہ لڑتے نہیں ہیں، یہ محض ان کے ہتھیاروں کا، ان کے اسلحہ جات کا ایک تجربہ کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور بیچتے مسلمانوں کو. انہوں نے مسلمان کے میدان کو، مسلمان کے ملکوں کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور یہ جو دو گروہ آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ ہم کو سچے اور خلوص کے ساتھ میں سچی دعا مانگنے والا بنائے. جس دن یہ دونوں گروہ 10% بھی اتفاق کر لیں گے، 10%، 100% اتفاق کی تو ضرورت نہیں ہے، 10% اتفاق کر لیں گے نا، اللہ ہمارے مسائل کو چٹکیوں میں حل فرما دیں گے. اب آپ دیکھیے، میں قرآن شریف سے آپ کو جوڑتے چلے جاتا ہوں، یہ آسان ہو گیا ہمارا مسئلہ. اللہ یہ ایسا کیوں کرتے تھے؟
مولانا محمد علی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، ہمارے بزرگوں میں ایک بڑا نام ہے تفسیر مفسرین میں، وہ لکھتے ہیں کہ یہودی اصل میں اللہ اور آخرت کے دن پر یقین کم رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کیا ہوا تھا۔ دیکھو، جس کو آخرت کے دن پر یقین رہے گا اور جتنا زیادہ یقین رہے گا وہ دنیا میں اتنے کم غلط فیصلے کرے گا۔ بھئی بات سمجھ میں؟ جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے نا کہ ایک دن میرے کو اللہ کے سامنے کھڑا رہنا ہے، وہ سورہ نازعات میں بڑی رقت آمیز آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ کیا قرآن نے دبتی ہوئی رکھ پکڑی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، آگے کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو خود بخود اس کا نفس بری کاموں سے رک جائے گا۔ آج امت مسلمہ کو، خاص طور سے ہمارے جو حکمران طبقے کے لوگ ہیں اعلیٰ سطح کے، جن کے ہاتھ میں ملکوں کے فیصلے ہیں، ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اور اس وقت تو امت مسلمہ ایسی ہی مذاق بنی ہوئی ہے جیسے کسی زمانے میں یہودی مذاق بنے ہوئے تھے، اور صحابہ ان کو دیکھ کر حیرت کرتے کہ کس طرح کے بے وقوفانہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس طرح کے فیصلے وہی قوم کرتی ہے جس کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین کم ہو، ایک بات۔ دوسری بات، یہ بھی مولانا محمد علی صدیقی نے لکھی ہے، بڑی پیاری بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ کے فیصلوں سے زیادہ اپنی ہوشیاریوں پر بھروسہ تھا۔ میں بڑا عقل مند ہوں، دس از اور دیٹ از، ہاں مجھے انگلش اتنی آتی ہے بس اتنی بول رہا ہوں، آپ سمجھ لیجیے۔ میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں جی، میں فلاں یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں جی، میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا۔ کرنے والی ذات ہم نہیں دیکھتے کتنے بہترین ڈاکٹر، کتنے بہترین میڈیسن، اور کتنا مالدار قسم کا آدمی، ہائی لیول کی زندگی بسر کرنے والا آدمی، اور سردی زکام سے میرے تعلقات میں تو ایسے ایسے لوگوں کی وفات ہوئی ہے، وفات نہیں کہنا چاہیے، شہادت کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی وبا میں مر جائے وہ شہید ہے۔ تو یہ جو کورونا آیا تھا اس میں وفات پانے والے لوگ ماشاءاللہ شہید ہیں۔ شہادت تو مل گئی لیکن عبرت کا مقام ہے، باڈی میں مضبوط ترین باڈی، یہ تو میرا پورا بدن کچھ نہیں ہے، 6 فٹ کا آدمی، اور اس کا کسا ہوا بدن، جم میں جاتا ہے اور یہ کھاتا ہے اور یہ کھاتا ہے اور یہ کھاتا ہے۔ وہ نارملی بھی سینیٹائزر یوز کرتا تھا، کورونا آنے کے بعد تو سینیٹائزر میں غسل کرتا تھا، اور دیکھو ایک حملہ ہوا، چھٹی ہو گئی۔ ابھی وبا واقعتاً وبا تھی یا بناوٹ تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک وبا اس کو متصور کیا جا رہا ہے۔ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، انسان کی ہوشیاری کام نہیں کرتی۔ علماء نے لکھا ہے، مولانا محمد علی صدیقی نے اس کو بڑا لمبا لکھا ہے، میں نے ساری باتوں کا خلاصہ لکھ دیا کہ یہودیوں کو اللہ کے فیصلوں سے زیادہ اپنی ہوشیاری پر اعتماد تھا۔ آج بھی یہودی یہی غلطی کر رہے ہیں۔ میرے استاد محترم کینیڈا گئے تو کینیڈا میں ان کو ایک یہودی ملا، بہت بڑا سرمایہ دار۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھئی سارے یہودی اسرائیل میں بزنس کرتے ہیں اور وہاں کمپنیاں کھولتے ہیں، وہاں سے پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، وہاں کی بینک کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ کینیڈا میں پڑے، آپ کو تو اسرائیل میں ہونا چاہیے۔ اس یہودی نے کہا، کہنے لگا کہ جی مولانا، وہ جو اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں نا، وہ سارے کے سارے عیسیٰ مسیح کے جوتے کھانے کو جمع ہو رہے ہیں، اور قیامت سے قریب اللہ ان کو ختم کر دے گا۔ میں تو یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ انشاءاللہ درس حدیث میں قرب قیامت کے سلسلے میں جب بات ہوگی میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ اسرائیل کا کیا چکر ہے، فلسطین کا کیا مسئلہ ہے، تفصیل کے ساتھ بات آئے گی۔ تیسری چیز، ہاں یہ بڑی اہم ہے، دیکھو ریاکار آدمی
ہمیشہ اصل چیز کو چھوڑ دیتا ہے، چھلکے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا اجر کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے کہ بندوں سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ ریاکار آدمی کیا کرتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو دکھانے کے لیے اعمال میں لگ جاتا ہے۔ یہ یہودی دو وعدوں کو جو بہت اونچے درجے کے تھے ان کو چھوڑ چکے تھے، اور جو تیسرا وعدہ تھا جو نچلے درجے کا تھا، مستحب تھا زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں تھی، ان یہودیوں نے اس وعدے کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وعدے کو پورا کرنے میں لوگوں میں شہرت ہوتی تھی۔ بھائی ہمارا بھائی گرفتار ہوا تھا، فلاں بھائی نے اس کو آزاد کرانے کے لیے 10 لاکھ روپے دیے۔ اب یہ 10 لاکھ روپے کا چرچا ہو رہا ہے، حالانکہ اس نے رات میں 99 چوہے کھا لیا۔ رات میں ہمارے یہاں امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ ایک دفعہ بامبے سینٹرل میں ایک سیٹ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں 3-4 مدرسوں کے سفیر آئے۔ اس میں ایک مدرسے کا سفیر واقعتاً بہت سخت ضرورت مند تھا، اور دوسرے مدرسے کے جو سفیر صاحب تھے ان کی ضروریات تھوڑی نچلے درجے کی تھی، لیکن ان کے بولنے کا انداز، ان کی حلاوت آمیز گفتگو اور ان کی چاپلوسی کا انداز ماشاءاللہ، تو سیٹھ صاحب نے ضرورت کو نظر انداز فرما دیا اور چندہ کس کو دیا؟ جو چاپلوسی کر رہا تھا۔ جب آدمی ریاکار ہو جاتا ہے نا تو اس کو مغز سے زیادہ چھلکا کھانے میں مزہ آتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ آدمی جب ریاکار ہو جاتا ہے تو اس کو مغز سے زیادہ چھلکا کھانے میں مزہ آتا ہے۔ مغز یہ ہے کہ اجر کس سے لیا جائے؟ اللہ سے لیا جائے، اور چھلکا یہ ہے کہ بندوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیے جائیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور قرآن کریم نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو، کچھ پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ ہمارے یہاں ایک کہاوت چلتی ہے، میٹھا میٹھا بولو بولو بولو، ہب ہب کڑوا کڑوا۔ یہودیوں کا مزاج بن گیا تھا کہ شریعت کا جو حصہ اور نبی کی جو تعلیمات ان کو اچھی لگتی یہ اس کو سر پر اٹھاتے، اور جو تعلیمات نفس کے خلاف ہوتی، مفادات کے خلاف ہوتی، یہودی یا تو اس نبی کو اپنے شہر سے بھگا دیتے، اور اگر موقع پاتے تو اس نبی کو قتل کر دیتے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں کے ذہن پر ایسا کوئلہ جما دیا تھا کہ ان کو صحیح فیصلے لینے کی طاقت نہیں رہی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، یہ سب کرنے کے نتیجے میں یہودیوں کے ساتھ ہوا کیا کہ اللہ نے ان کو رسوا کر دیا۔ کیسے رسوا ہوئے؟ جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ سارے کے سارے یہودی پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے باز رہے، کھل کر مخالفت نہیں کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اگر کھل کر مخالفت کیے تو ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی، کئی دنوں تک نفاق نفاق نفاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رازداری کے ساتھ، صبر اور تحمل کے ساتھ معاملے کو نمٹانا چاہا، لیکن ایک مدت جب گزر گئی اور ان کی عداوتیں، ان کی منافقتیں کھل کر سامنے آ گئی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ان تینوں قبیلوں کو مدینہ منورہ سے ذلیل کر کے نکالا۔ قرآن کہتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو قوم، جو شخص، جو معاشرہ، جو ملک یہ حرکتیں کرے گا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ اور آخرت کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن اس قوم کو، اس آدمی کو، اس معاشرے کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قیامت کے کئی نام ہیں، ایک نام یہاں آیا ہے، اور عام طور سے ہم لوگ قیامت کے دن کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے قیامت کے دن میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ کہ 3 سور پھونکے جائیں گے۔ وہ قیامت کا فرشتہ ایسا سور لے کر بیٹھا ہوا، ایک سیٹی ہے بہت بڑی، وہ لے کر بیٹھا ہوا، اس میں باریک باریک سوراخ ہے، وہ بس بیٹھا ہوا ہے ایسا، جیسے ہی اللہ حکم دیں گے کہ پھونک دو، وہ پھونک دے گا، اور اس کی آواز ایسی دہشت ناک ہوگی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے۔
اور ساری کائنات میں موت طاری ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس سور کی آواز سے وہ فرشتہ خود بھی مر جائے گا، اور صرف اللہ زندہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے زندہ رہنا ہی شایع نشان ہے، اللہ کی ذات ہی حی ہے۔ عرش کے پائے جو فرشتے پکڑے ہوئے ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ اللہ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کس کے لیے؟ پھر خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ پہلی قیامت ہوگی کہ زمین پر جتنے جاندار ہیں وہ سارے کے سارے پہلے سور سے مر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس سور کی بڑی عجیب شان ہوگی، ایک بارش ہوگی، اور وہ بارش کے باریک باریک قطرے انسانوں کی قبروں پر برسیں گے، جہاں وہ ایک قطرہ برسے گا وہاں سے 70,000 مردے زندہ ہوں گے۔ وہ حدیث میں آیا نا کہ ایک قبر سے 70,000 مردے اٹھیں گے۔ ابھی جو ہماری بستیاں ہیں یہ 1000 سال پہلے 500 سال پہلے قبرستان ہوں گے۔ خود میرا جو گاؤں کا گھر ہے وہاں کچھ مرمت کا کام تھا تو ہم نے گھر کھودنا شروع کیا تو اس میں سے بڑی بڑی لاشیں نکلنا شروع ہوئی، ہم بڑے حیران ہوئے۔ تو پھر اب میرا تو مزاج ہی ہے، میں تہ تک جاتا ہوں، میں نے وہ گرام پنچایت ہوتی ہے گاؤں میں وہاں جا کر پتہ کیا تو انہوں نے نکالتے کہا کہ یہ تمہارے پرانے قبرستان کا حصہ ہے۔ میں کہا دیکھو بھائی ہم لوگ قبروں پر رہ رہے ہیں۔ یہاں بھی کسی نے مجھے آ کر کہا کہ ہمارے گھر میں ایسا ایسا ہوتا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا گھر پہلے قبرستان رہا ہوگا اور آپ سے یہاں رہنے میں کچھ بے احتیاطی ہوئی اس لیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ سارے مردے جو زمین میں دفن ہیں اور جو فضاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کو عربی میں قیام کہتے ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا تو پہلا قیام ہوتا ہے، قیام کہتے ہیں۔ اس دوسرے سور میں لوگ کھڑے ہوں گے، اسی لیے اس دن کو قیامت کا دن کہا گیا کہ اس دن لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن اللہ ان کو سخت عذاب دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں چاہے کتنے ہوشیار ہو۔ ابھی دیکھو نا واٹس ایپ پر کتنا ہنگامہ ہوا تھا، سارے لوکل ٹرین پکڑ کر کوئی کدھر چلا گیا کوئی کدھر چلا گیا، صرف اس لیے ہنگامہ ہوا کہ بھائی واٹس ایپ والے نے پالیسی بنائی ہے کہ وہ ہمارے رازوں کو شیئر کرے گا۔ دیکھو انسان کتنا ڈرتا ہے کہ میرے راز فاش ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن سے کوئی خوف نہیں۔ اللہ ہم سب کو عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں چاہے جلوت میں ہو چاہے خلوت میں ہو، چاہے ان کے دلوں میں گزرنے والا خیال ہو، وہ سارا کا سارا اللہ کے علم میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ایسے بیوقوف اور کم بخت لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کے مقابلے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ حالانکہ اب یہ جب سے یہ وبا آئی ہے اور جب سے یہ ویرانی آئی ہے، دیکھو نا آپ میں سے کتنے لوگوں کے چہرے اداس ہیں، ایسا لگ رہا ہے ولیمے میں بیٹھے ہیں خود کے، ولیمے کے دن دلہا بڑا اداس رہتا ہے کہ بس میں تو دفن ہو گیا ہوں۔ آج ایسا لگ رہا ہے وہ پیچھے نوجوان دیکھو سب ولیمے میں بیٹھے ہیں جیسے خود کے ولیمے میں۔ یہ جب سے وبا آئی ہے تب سے لوگوں کے چہروں کی مسکراہٹیں ختم ہوئی، اور سچ بولو تو بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ ساری برکتیں یہ ایسا لگ رہا ہے نا اس وبا کے جانے کے بعد، ابھی گئی دنیا میں ہے نا، یہی ہے نا بامبے میں ہے، کہیں چھپی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے دنیا نے ایک کروٹ لی، کاروبار کہاں سے کہاں چلے گئے، اور انسان کتنا جیتا ہے 30-35 سال، 30-35 سال کی زندگی اصل ہے، باقی وہ بچپن کا وہ بھی گنتی میں نہیں ہے، اور بڑھاپے کا جو ہم بسترے پر پڑے رہتے ہیں وہ بھی گنتی میں نہیں ہے، بلکہ جس دن یہاں کے بال سفید ہو گئے نا یہ حصے کے، اس دن سمجھ لو بوریے بستر لپیٹ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مرنے والے کو کچھ میسج ملتا ہے پہلے کہ میں مرنے والا ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس دن تیرے یہ بال سفید ہو جائیں سمجھ لے موت کا دروازہ، موت کا فرشتہ تیرے دروازے پر آ چکا ہے۔ اب تو پوری سفید ہو گئی تو بھی کچھ ہوش میں نہیں آتا،
تو بھی بولتا ہے میرے بیٹے نے 100 کروڑ کی ڈیل کر لیا، منہ میں دانت نہیں 100 کروڑ بول رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو چھوڑ دیا۔ آخرت کی کیا زندگی ہے، تصور ہی نہیں اس کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو سمجھا ہی نہیں سکتا، اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کو سمجھنا ہی ممکن نہیں۔ آخرت کا جو میوزک ہے اس کا ہی کوئی حساب نہیں، آخرت کا جو ادنا درجے کا جنتی ہے اس کو اس پوری دنیا سے 70 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی، اور یہ دنیا کے لیے اتنے گھٹیا سودے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا سودا کیا، ان سے قیامت کے دن نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب آگے دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی ماں حضرت مریم کا بھی تذکرہ ہے۔ میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں پہلے، بہت لمبی گفتگو چلی۔ یہاں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں، یہ دونوں ماں بیٹے بڑے عجیب شان کے مالک ہیں۔ پہلے مریم پر بات کرتا ہوں علیہ السلام، اور دو تین موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں، ایک آدھ فضیلت بتا دیتا ہوں، کیونکہ آگے 16ویں پارے میں اللہ نے زندہ رکھا تو انشاءاللہ 16ویں پارے میں سورہ مریم کے نام سے پوری ایک سورت ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ ناصرہ نام کی ایک بستی میں رہتی تھی جو ملک شام میں ہے، سیریا میں، اور ان کی ماں نے نیت کی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اپنے بیٹے کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ حرم شریف میں ایک شیخ ہیں، شیخ داؤد، وہ 20 سال سے حرم شریف میں خانہ کعبہ کے سامنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے۔ کتنے سال سے؟ 20 سال۔ ان کے والد نے نیت کیا تھا کچھ کہ اگر مجھے اللہ نے یہ دیا تو میں اپنے ایک بیٹے کو حرم کے لیے وقف کروں۔ ایسے ہی حضرت مریم کی والدہ نے نیت کی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اپنے بیٹے کو مسجد اقصیٰ کی صفائی، اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، ہدیہ کر دوں گی۔ لیکن اللہ کا فیصلہ، اللہ نے بیٹے کے بجائے بیٹی دی۔ اس سے پتہ چلا بیٹی بیٹے سے کم بولو نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے ظالمانہ ماحول نے بیٹی کو نچلا کر دیا ہے، ورنہ بیٹی بیٹے سے کم نہیں ہوتی۔ اب یہ بوڑھی عورت بڑی پریشان ہوئی کہ مجھے تو بیٹی دی گئی اور بیٹی کو مسجد میں کیسے بھیجوں گی؟ اللہ نے فرمایا اس سے مت گھبراؤ، اس کو بیٹی کو مسجد میں بھیج دو۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں ان کو گود میں لے کر مسجد اقصیٰ میں آئی اور وہاں رکھ دیا۔ حضرت مریم جو ہے تو بچپن میں مسجد اقصیٰ کے ایک بند کمرے میں رہتی تھی، جب سارے نمازی نماز پڑھ کے چلے جاتے تو مسجد میں صفائی کرتی۔ اللہ نے اس خدمت کے صدقے میں، دیکھو مسجد میں خدمت، یہاں مسجد میں آ کر لوگ خادموں کو آرڈر کرتے ہیں، اے پنکھا چالو کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے۔ یہ خادم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے، پوری بدتمیزی کے ساتھ بول رہا ہوں۔ اللہ نے حضرت مریم کو مسجد کی خدمت کا یہ صلہ دیا کہ ان کا پورا کمرہ بند رہتا تھا اور بے موسم پھل اللہ ان کے کمرے میں جنت سے اتارتے تھے۔ یہ خادم کوئی معمولی تھوڑی ہے، یہ ولی ہے سب۔ دیکھو نا، ہمارے ملک کے پرائم منسٹر، کیا نام ہے مجھے یاد نہیں، ہاں، تو ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں، آپ اندازہ لگائیے ان کے آس پاس جو آدمی رہتا ہے ہم اس کو کتنے اونچی نظروں سے دیکھتے ہیں، بھائی یہ بھائی یہ اس کا آدمی ہے، اور وہ بھی کتنا فخر کرتا ہے کہ میں ان سے فون پر بات کرتا ہوں، ان کے مجھے فون آتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر میں 24 گھنٹے گزار رہا ہے اس کی خدمت کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ جو تنخواہ دے رہے ہو شرم کرو، کوئی تنخواہ ہے وہ 6,000 7,000،
اور کہتے ہو ہم تنخواہ دیتے ہیں، تو تنخواہ لیتا ہے، استغفر اللہ، یہ تنخواہ ہے؟ چوری اس پر سے فیراز ہو رہی، استغفر اللہ۔ چاہے مسجد کا امام ہو، اور حدیث میں ایسے لوگوں کے اکرام کا حکم ہے جو مسجد میں فرض نماز کے بعد ٹھیے کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وہ مسجد کے ستون ہیں، جیسے مسجد کے ستونوں کا احترام کرتے ہو ویسے ان کا احترام کرو۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا بڑا مقام تھا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، ضعیف ہے لیکن حدیث ہے، اور یہ حدیث الگ الگ طرق سے کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جب وفات کا وقت آیا نا تو ان سے کہا جنت میں تمہاری 3 سوکنے ہیں، ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت خدیجہ سے فرمایا، تو حضرت خدیجہ ایک دم چونک گئی کہ میں پہلی بیوی ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جنت میں 3 سہیلیاں ہیں، 3 سوکن ہیں، ان کو میرا سلام کہنا وفات کے بعد۔ تو حضرت خدیجہ نے اتنی بیماری کی حالت میں سوکن تو امی جان حضرت خدیجہ نے بڑے چونک کر پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے پہلے نکاح کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ نے میرے لیے پچھلی امتوں کی سب سے افضل عورتوں کو چن کر رکھا ہے، اور جب ہم جنت میں داخل ہوں گے اللہ میرا ان سے نکاح کروائے گا۔ وہ 3 عورتیں کون کون ہیں؟ دیکھو مجھے یاد آتی ہے، ایک تو حضرت مریم ہے، دوسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ 20ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے، وقالت لاختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور تیسری ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، ان کا نام کلثوم ہے یا کلثم ہے، دونوں طرح سے اعراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 عورتوں کے ساتھ جنت میں میرا نکاح ہوگا، ان میں ایک حضرت مریم بھی ہے۔ اس واسطے سے ان احادیث کا اگر اعتبار کیا جائے، ان پر اعتماد کیا جائے، اور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہے۔ بنگلور کے بڑے عالم ہیں مفتی شعیب اللہ صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جنت میں ہمارے نبی کا فلاں فلاں سے نکاح، پوری کتاب انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے، بڑی حد تک اعتبار کے لائق ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت مریم علیہ السلام ہماری ماں بھی ہے۔ یہ مسجد اقصی میں ایک کونے میں چھوٹا سا ان کا کمرہ تھا، اور وہ کمرہ اتنا پردے والا تھا، اتنا پیک تھا کہ اس میں باریک روشنی کی شعاع بھی نہیں جا سکتی تھی۔ حضرت مریم وہاں رہتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کمرے میں تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اندر داخل ہوتے ہی حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے اپنا رخ اور اپنا چہرہ پورا کا پورا تبدیل فرمایا، اور انسان کی شکل میں آ گئے۔ فتمثل لها بشرا سویا، ان کا پورا جسم حضرت جبرائیل کا انسان کی طرح ہو گیا۔ حضرت مریم عبادت میں لگی ہوئی تھی، دیکھا تو کہا کہ اس بند کمرے میں تو کیسے داخل ہو گیا؟ میں تو ایک پاکیزہ لڑکی ہوں اور تو یہاں آ گیا، لوگ تو تہمت لگائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بدن کو چھوا نہیں، ان کی آستین، اور وہ آستین اتنی چوڑی ہوتی تھی، آج کل تو عورتیں تنگ پہنتی ہیں نا، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنگ لباس پہننے والے مرد اور تنگ لباس پہننے والی عورتیں قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائیں گی۔ وہ اتنا ڈھیلا تھا کہ کئی گز کا فاصلہ تھا، یعنی ہاتھ میں اور آستین میں، میرا تو کچھ انچ کا ہے، کئی انچ کا فاصلہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ آستین پکڑی اور یہاں ایسا پھونک مارا، بس اسی سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا اور آپ پریگننٹ ہو گئی۔ اب جب آپ حمل سے ہو گئی، اور یہ معجزانہ حمل تھا، ہمارے یہاں عورتوں کو حمل ہونے میں اور پھر ولادت ہونے میں 9 یا 8 مہینہ یا 7 مہینہ کی مدت لگتی ہے ولادت، ان کا ایسا نہیں تھا، چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں حضرت مریم علیہ السلام کا حمل اتنا بڑا ہو گیا کہ ولادت کے قریب ہو گیا۔ جب ولادت قریب ہوئی تو حضرت مریم بڑی گھبرائی، بعض عورتیں تو مسجد چھوڑ دی اور جنگل میں چلی گئی کہ اب لوگ کیا کہیں گے کہ مسجد میں رہ کر ایسی بدکاری کی، لوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے نا کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور یہ تھا، اس پر کون یقین کرے گا، لوگ تو ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جنگل میں چلی گئی اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان انتہائی معجزانہ ہے۔ دیکھیے ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے ہیں،
بیہقی کی روایت ہے تقریباً 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے. 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو معجزہ نہ ملا ہو. صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کو معجزہ ملا, لیکن بعض انبیاء کے معجزے واقعتاً بے انتہا اعلیٰ درجے کے معجزے تھے. ان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بڑا عجیب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مادر ذات کوڑی کو ہاتھ لگا کر چھو کر اچھا کر دیتے, اور یہ شفا ان کے اختیار میں نہیں تھی بلکہ اللہ نے ان کو معجزانہ قوت اور پاور, اور ہندی میں لفظ کہیں گے شکتی عطا کی تھی. وہ مادر ذات کوڑی کو ہاتھ لگا کر شفا دیتے, اندھے کو ہاتھ لگا کر اچھا کر دیتے, مردے کے سامنے کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو مردہ زندہ ہو جاتا. اللہ ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے. اس سلسلے میں آگے ہی بات چلے گی, اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں. وصلی اللہ وسلم علی